بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، امریکہ آج دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن امریکہ کو سپر پاور بنانے میں جس امریکی صدر نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا اس کا نام رونلڈ ریگن ہے. ریگن بڑا دلچسپ پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے روس کو شکست دی، سوویت یونین ان کے دور میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا. انہوں نے لیڈ کیا کمیونزم کے خلاف جنگ کو اور کامیابی حاصل کی. اکانومی میں امریکہ کو کہیں سے کہیں لے گئے. اکانومی میں امریکہ کو بے پناہ ترقی دلائی. پوری دنیا میں امریکہ کی دھاک بٹھائی. اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ریگن کو دیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ ریگن جو ہے کیا آپ کے خیال کے مطابق بہت کام کرتے تھے؟ بظاہر تو ان کے جو اگر کارناموں کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو کام ہی کام کرتے رہتے ہوں گے. وہ 2 دفعہ خود امریکہ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. ان کے ورکنگ سٹائل کو دیکھیں تو آپ کی بڑی حیرتوں سے ملاقات ہوگی. جو پریزیڈنٹ ریگن تھے وہ دوپہر کو سوتے تھے اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے دنیا میں انہیں 9 بجے کے بعد نہ جگایا جائے. وہ پورا اپنے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. کام کرنے کا ان کا سٹائل یہ تھا کہ ان سے پہلے تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پوری فائلیں پڑھتے تھے. جیسے کارٹر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پوری فائل پڑھتے تھے. تو پریزیڈنٹ ریگن صاحب نے ریلیکس رہ کے جو ہے وہ فیصلے کیے. امریکہ کو سپر پاور، حقیقی معنوں میں سپر پاور بنایا، بہت بڑی طاقت بنایا. وجہ یہ تھی کہ ان کے دماغ میں آئیڈیاز آتے تھے. ان کا ریلیکس برین تھا. وہ اپنے دماغ میں بمبارڈمنٹ نہیں ہونے دیتے تھے. انہوں نے چیزیں تقسیم کر، جیسے ان کی کیبنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ان کے کیبنٹ میں لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک سٹیپ نیچے آئے ہیں. انہوں نے بہت جو ایکسپیرینسڈ لوگ تھے، بہت سکسیسفل لوگ تھے، انہیں کیبنٹ میں جگہ دی تھی. لیکن وہ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھتے تھے. ان کے ایک پریس سیکرٹری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ عالمی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں ہم شرکت کے لیے گئے. تو ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو ایک فائل جو بریف تھا کچھ 70 پیجز کا وہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انتظار کیا کیونکہ کل بہت بڑی جو ہے عالمی کانفرنس تھی جس میں عالمی معیشت نے ڈسکس ہونا تھا، جس میں مارگریٹ تھیچر آ رہی تھی اور اس طرح کے فرانس کے لوگ آ رہے تھے، جرمنی کے چانسلر آ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے اس میں. تو ایک پوری دنیا کی گویا اکانومی اس کانفرنس میں تھی. تو ہم نے وہ اس میں جو بریف تھا ورلڈ اکانومی کا وہ ڈال دیا. وہ 70-80 پیجز کی وہ فائل تھی. تو صبح اس نے کہا ناشتے کی جو میز ہے اس پریزیڈنٹ صاحب آئے تو ہم نے دیکھا ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. ہم نے کہا یہ بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا کیونکہ نینسی ریگن جو ہوتی تھی تو وہ نہیں پڑھنے دیتی تھی، انہیں نہ زیادہ جاگنے دیتی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ 70 سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی. تو خیر ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. ہم نے فائل دے دی، پریزیڈنٹ صاحب ساری رات دیکھتے رہے ہوں گے اس کو فائل کو. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا تشویش ہوئی کہ اب کیا بنے گا، اتنی بڑی کانفرنس میں یہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کریں گے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں دیکھا، اس نے کہا یار وہ آپ نے کام تو اچھا کیا تھا لیکن وہ میں ٹی وی لگایا تو وہاں پہ وہ فلاں اچھا پروگرام چل رہا تھا میرا، تو میں تمہاری فائل نہیں پڑھ سکا. میں نے وہ ٹی وی کا پروگرام ہی دیر تک دیکھتا رہا. کہتا خیر ہم نے شکر ادا کیا کہ ہماری وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب کی یہ حالت نہیں تھی. اب ہمیں پریشانی تھی کہ ہم کیا کریں. اس نے کہا پریزیڈنٹ صاحب نے کچھ ہمیں جوک سنائے، کچھ ریلیکس کیا، شاور لیا، اچھا سا ناشتہ کیا. اس کے بعد وہ بڑے اعتماد سے کانفرنس پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے ساری بات ہے، آپ دنیا کی اکانومی ایسی ہے، بڑی بڑی رپورٹیں پیش ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ لیکن جو اکانومی کا، ورلڈ اکانومی کا ایک عنصر جو ہے وہ ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی ہے جو ورلڈ اکانومی سے غائب ہوتا جا رہا ہے. ہم نے اس کو دوبارہ ہیومن ایلیمنٹ کو ورلڈ اکانومی کا حصہ بنانا ہے. اور اس نے کہا پھر یہ ایجنڈا سیٹ ہوا اس کانفرنس کا جو پریزیڈنٹ ریگن نے کی. پریزیڈنٹ ریگن جو تھے وہ یعنی ان کے کام کرنے کا سٹائل یہ تھا کہ ایک بجٹ کی کتاب لے کے آیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ایک نظر اس کو دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں جلد اچھی ہے اور اسے جانے دیا. لیکن پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ بڑے درست فیصلے کرتے تھے. ان کے دماغ میں بڑے یونیک آئیڈیاز آتے تھے. بڑے مشکل وہ مراحل سے گزرے. امریکہ کی انہوں نے قیادت کی لیکن اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے. اپنے آپ کو ایسے نہیں کیا کہ یہ بس ہر وقت لگے رہیں، کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو تباہ کر لیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے نہیں جی ہم نے تو 24 میں سے 36 گھنٹے کام کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. امریکہ میں نے ترقی کی ہے، یورپ نے ترقی کی ہے، وہ 2 دن چھٹیاں کرتے ہیں، پوری چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں. اور اکثر دفتروں میں یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے 5 بجے کے بعد وہ آپ کی کال نہیں لیتے. لیکن وہ ملک ترقی کر رہے ہیں، وہ لوگ فریش ہوتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے، وہ آگے جاتے ہیں. یہ جو 24 آورس کام کرنے کا جنون ہوتا ہے نا، یہ تو بالکل پاگل پن ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی جو ہے اس کو چلاتے رہیں حتیٰ کہ وہ ایک دفعہ گر پڑے گی.
یہ جو ہمارے دوسری جنگ عظیم میں ونسٹن چرچل تھے، یہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ بستر میں بیٹھ کے صبح انہوں نے کچھ کام کرنا ہے، ریلیکس ہو کے کام کرنا ہے، جب ان کا دل جو ہے وہ آنا ہے انہوں نے کام کرنا ہے۔ یہ جو ایڈیسن ہے، جنہوں نے بے پناہ ایجادات کی، جنہوں نے بلب بنایا، بے پناہ انرجی کا مالک تھا، وہ کہتا تھا میری اس انرجی کی وجہ یہ ہے کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں سو جاتا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو لوگ تھکاوٹ سے پہلے آرام کر لیتے ہیں وہ اپنی انرجی کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں جاوید چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں وقت مینیج نہیں کرتا، میں اپنی انرجی مینیج کرتا ہوں۔ وہ بھی اچھی نیند لیتے ہیں۔ میں نے جاوید چودھری سے زیادہ کامیاب، زیادہ پڑھا لکھا بندہ میں نے نہیں دیکھا بہت، اور کبھی آپ کی زندگی میں ان سے ملاقات ہو تو آپ کو ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور لیکن وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، آرام کو مینیج کرتے ہیں، انرجی کو مینیج کرتے ہیں۔ تو لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس ہم کام کیے جائیں اور کچھ اس میں ریسٹ نہ کریں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سائنس کا ایک اصول ہے کہ جی آپ کو وہ بتائیں گے، سائنٹسٹ بتائیں گے کہ جب آپ مسلسل تھکنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نزلہ زکام بھی ہوگا، پھر آپ کو سیریس مرض بھی لگیں گے۔ لیکن اگر آپ آرام کریں گے، آپ تھکیں گے نہیں، اپنے آپ کو تھکائیں گے نہیں، تو پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی، اور جب کیا ہے امیونٹی سسٹم خراب ہوگا پھر آپ کے پاس پریشانیاں بھی آئیں گی۔ آپ یوں سمجھیں کہ جو لوگ آرام نہیں کرتے، وقت پہ آرام نہیں کرتے، تھکاوٹ سے پہلے آرام نہیں کرتے، وہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، وہ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کے ہمارے جو اس پروگرام کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ آپ اتنا نہ تھکیں، اپنی زندگی کو اتنا نہ ایک عذاب میں ڈالیں کہ آپ کے پاس آرام کرنے کے لیے وقت ہی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ راکفیلر تھے امریکہ کے بہت بڑے جو ایک صاحب ہیں، امریکہ کے بہت بڑے جو بزنس مین ہیں، ان کے نام پہ وہ ابھی بھی بہت بڑے پلازے ہیں، بزنس ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے امریکہ کے ایک زمانے میں وہ رہے، امیر آدمی رہے، مصروف آدمی رہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دوپہر کو سوتا ہوں، کیلولا کرتا ہوں، اور کچھ بھی ہو جائے جب میں نے ریسٹ کرنی ہوتی ہے کوئی بندہ مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ آپ سے پریشانیاں دور رہیں، تو پھر آپ کو اپنے آرام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ نے تھکاوٹ سے پہلے، جب آپ کو ٹوٹل ایگزاسٹ کر جائے، اس سے پہلے آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اپنی باڈی کو ریسٹ کرنا ہے۔ آپ بہت زیادہ دیر کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ آئیڈیاز کریٹ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اپنی باڈی کی سمجھ آ جائے اور آپ اپنی باڈی کو آرام دینے کی کوشش کریں۔ بس آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ بہت لمبی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کا جسم تھک گیا، آپ کسی جگہ گاڑی روکیں، کسی جگہ ریسٹ کر لیں، یا گاڑی میں سیٹ لمبی کریں اور سو جائیں، آپ جو ہے وہ زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کام کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ آپ اگر اس میں کرتے رہیں گے تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے، مطلب آپ تھک جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ 24 آورس چلتا ہے، 50 سال چلتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا دل بھی ایسا نہیں کرتا۔ جو ایک نارمل دل ہے وہ 9 گھنٹے کام کرتا ہے، 15 گھنٹے ریسٹ کرتا ہے، تب دل چلتا ہے۔ اگر دل جو ہے وہ ریسٹ نہ کرے تو بندہ فارغ۔ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو لوگ آرام کرنا نہیں جانتے انہیں چاہیے کہ یا اپنی انشورنس کروا لیں، کیونکہ انہوں نے تو بہت جلدی فارغ ہو جانا ہے۔ بچے تو کم از کم تھوڑا سا اچھا وقت گزار لیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو تباہی کی طرف اس وقت لے کے جاتے ہیں جب آپ آرام نہیں کرتے۔ یہ بالکل بہت بڑے لوگوں نے، نفسیات دان جو ہیں، اس پہ بالکل متفق ہیں کہ اگر آپ آرام نہیں کرتے، آپ ریسٹ اپنی باڈی کو نہیں دیتے، کوئی دوائی، کوئی بحر نفسیات آپ کو پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا۔ آپ کو پریشانیاں جو ہے وہ ان کی ایک انفیکشن لگ جائے گی، اور آپ لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہیں گے، معاشرے کو بھی پریشان کرتے رہیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آرام کیجئے، برفت آرام کیجئے، اور اس وقت آرام کیجئے جب آپ کا جسم ابھی تھکا نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت اچھا، بہت پازیٹیو تبدیلی آئے گی، اور یہ آپ کی ساری صورتحال کو، سارے سسٹم کو بدل کے رکھ دے گی۔ اور صرف آپ اگر بدلیں گے تو صرف آپ نہیں بدلیں گے، آپ پھر معاشرے کو بھی تبدیلی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔